الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی. کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی. بن گئے سیم و زر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے. بن گئے سیم و زر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے. لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی. دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی. دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی. بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی. تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں. کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی. آقا ہم سے بھول ہوئی. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور مدینے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد بہت ہی پیارے نوازیوں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے شمع رسالت کے پروانوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جمع ہیں اور جمعۃ المبارک کے بابرکت دن کی بہاریں لوٹ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. آج جمعہ کے اس مختصر سے وقت میں علامات قیامت کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کے سامنے کروں گا. دعا کیجئے میرا اللہ میری زبان پہ کلمہ حق جاری و ساری فرمائے. قیامت آنی ہی آنی ہے اور قیامت کا جو فیصلہ ہے وہ ہو چکا اور قیامت کی علامات نشانیاں وہ بھی ہم اپنے دائیں اور بائیں دیکھتے ہیں. اب ہمیں انتظار ہے تو صرف قیامت کا انتظار ہے. دعا ہے کہ جب قیامت آئے تو ہمارا ایمان بھی سلامت ہو اور ہمارا عشق اور محبت بھی سلامت ہو. قیامت آنی ہی آنی ہے. پہلے نمبر پہ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا لطف اٹھائیے. سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟
تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا یہ چھوڑو قیامت کب آئے گی، یہ بتاؤ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے، تم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تیاری کیسی چل رہی ہے، ذرا یہ تو بتاؤ۔ تو وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، زیادہ نمازی پرہیزی آدمی تو نہیں ہوں، زیادہ تہجد گزار تو نہیں ہوں، نماز روزہ ذکر اذکار کی کثرت تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن ایک چیز میں نے قیامت کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ فرمایا کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میری صرف یہی تیاری ہے کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں بڑا ٹوٹ کر آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور سرکار نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، اور فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، او میرے پیارے صحابی خوش ہو جا، آدمی قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کیا کرتا تھا۔ سرکار نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام کے چہرے پہ بہت ہی پیاری خوشی کے آثار تھے، ہر ایک کا چہرہ کھل اٹھا، ہر ایک کے چہرے پہ چمک تھی، دمک تھی، ہر ایک کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ اور صحابہ فرماتے ہیں اس سے قبل بہت سارے خوشی کے دن آئے ہماری زندگی کے اندر، بدر والے دن فتح ملی خوشی کا دن تھا، خندق والے دن فتح ملی خوشی کا دن تھا، بڑے بڑے خوشی کے مواقع آئے، لیکن جتنی زیادہ خوشی سرکار کے اس فرمان سے ہمیں ملی اس سے پہلے کبھی ایسی خوشی ہم نے محسوس ہی نہیں کی۔ سب سے زیادہ خوشی ہمیں اس بات پہ ہوئی کہ ہمارے سینوں میں الحمدللہ سرکار کی محبت موجود ہے، اور قیامت والے دن جہاں پہ کملی والے آقا کھڑے ہوں گے سرکار کے ساتھ سرکار کے محبت کرنے والے عاشقان رسول بھی کھڑے ہوں گے۔ اس لیے یہ تھوڑی سی تیاری ہم نے کرنی ہے کہ سرکار سے محبت کرنی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ایمان ہے، سرکار سے محبت نہیں تو ایمان نہیں ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن کے اندر پختہ کر لیں، راسخ کر لیں، اس سے آپ کو کوئی ہلا نہ سکے، اس سے آپ کو کوئی اکھاڑ نہ سکے۔ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں حدیث مبارکہ کی طرف، جس میں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات کو بیان فرمایا، اور قیامت کے بارے میں ذرا آپ دیکھیے جو قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب قیامت کا دن آئے گا اس دن سچویشن کیا ہوگی، صورتحال کیا ہوگی، اس وقت لوگوں کا ذہن کیا ہوگا، لوگوں کا نظریہ کیا ہوگا، اس وقت کیا پوزیشن ہوگی۔ تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا دیکھو دنیا کے اندر جب کہیں مشکل وقت آتا ہے تو چند رشتہ دار وہ پاس آتے ہیں اور یقین دہانی کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ آتا ہے کہتا ہے بیٹا گھبرانا نہیں، اگر باپ پریشان ہو تو بیٹا آتا ہے کہتا ہے ابو جی گھبرانا نہیں، یا بیوی آتی ہے جو سہارا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے سر کے تاج، اے میرے سردار، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اللہ خیر فرمائے گا اگر یہ بیوی، یہ بیٹا، یہ باپ یا دوسرے رشتہ دار وہ آتے ہیں، وہ آ کر کے کہتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھو گے یہ منظر، اس وقت المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، اس وقت خاوند اپنی بیوی کے قریب نہیں جا رہا ہوگا، اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، اور اس وقت لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، قیامت والے دن ہر ایک کی علیحدہ حالت ہوگی، ہر ایک کی علیحدہ صورتحال ہوگی، اور فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، فرمایا آؤ تمہیں بتاؤں قیامت والے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔
14ویں رات کے چاند کی طرح کیا ہو رہے ہوں گے؟ چمک رہے ہوں گے. ان کے چہرے پہ ذرہ برابر خوف نہیں ہوگا, ذرہ برابر گھبراہٹ نہیں ہوگی. ضاحکۃ مستبشرہ. ذرا دھیان ہے قرآن کی آیت کی طرف. اللہ فرماتا ہے ان کے چہرے پہ ایسے خوشی ہوگی جیسے وہ اپنے چہرے کے ساتھ مسکرا رہے ہوتے ہیں, اور فرمایا ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. اور پھر دوسری بات کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ. کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد و غبار چڑھا ہوگا, وہ چہرے دیکھنے کے قابل نہیں ہوں گے, اور ان کے چہروں سے ذلت ٹپک رہی ہوگی, کوئی ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. وہ کون ہوں گے, کون لوگ ہوں گے؟ تو قرآن کہتا ہے ترحقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. یہ وہ لوگ ہیں جو دامن مصطفیٰ چھوڑ کے دائیں بائیں بھاگنے کی کوشش کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دامن رسالت مآب چھوڑ دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو سرکار کی دہلیز کو چھوڑ کے دائیں بائیں عزتیں تلاش کیا کرتے تھے. انہوں نے اپنے منصب کو اپنی عزت سمجھ لیا, انہوں نے اپنے اقتدار کو اپنی عزت سمجھ لیا, انہوں نے اپنے لباس کو اپنی عزت سمجھ لیا. لیکن فرمایا, قرآن کہتا ہے, فرمایا اس دن عزت صرف اسی کی ہوگی جس کے دل کے اندر پیارے آقا کی محبت موجود ہوگی. اور فرمایا عزت صرف اسی کی ہوگی, چہرہ چمکتا صرف اسی کا ہوگا, میک اپ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی, میک اپ کے بغیر ہی آنکھوں کے اندر سرما نظر آ جائے گا. جی ایسا ایک خوبصورت چہرہ دکھائی دے گا. وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ وہ ہوں گے جو دنیا کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے, اپنا ایمان سلامت لے کے اس دنیا سے چلے گئے. اس لیے قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہوگا. لوگ اس وقت ہماری جو حالت ہے, ہم باغی ہو گئے شریعت سے. جب کسی کو کہا جاتا ہے اللہ کا خوف کر, مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے, قبر میں سرکار کو منہ دکھانا ہے, پتہ ہے کیا کہنے کو یہ جملہ ملتا ہے, بڑا دلیرانہ جملہ. لوگ کہتے ہیں جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا, قبر میں جائیں گے تو دیکھا جائے گا, قیامت والے دن جائیں گے تو دیکھا جائے گا, حشر میں جائیں گے تو دیکھا جائے گا. او بھائی یہ کیسا جملہ ہے تمہارے زبانوں کے اوپر, کیسی آوازیں تم بول رہے ہو, کیسی بولی بول رہے ہو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تعلیمات عطا فرما کے گئے. پیارے آقا ایک دن بیٹھے تھے جلوہ گر پہ سرکار مسند کے اوپر, اور کسی نے قیامت کا تذکرہ کر دیا. سرکار خوش تھے قیامت کا ذکر آنے سے پہلے. جب قیامت کی بات چھڑتی ہے, جب قبر کی بات چھڑتی ہے, صحابہ کہتے ہیں وہ کافی دیر سرکار کی خدمت میں بیٹھے رہے, سرکار کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے تھے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کی جو حالت تھی وہ غم کے اندر بدل گئی, اور ایسے لگتا تھا جیسے سرکار مدینہ ایسے رو رہے ہیں کوئی پیارا سرکار کا اس دنیا سے چلا گیا. اور سرکار اس دن بھی اتنا نہیں روئے جس دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے اس دنیا سے وصال کر جاتے ہیں. پیارے آقا اس دن بھی اتنا نہیں روئے جس دن پیارے آقا کی بیٹی سیدہ رقیہ اس دنیا سے رخصت ہوئی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نہیں روئے. لیکن جب قیامت کا ذکر ہوا, قبر کا ذکر ہوا, تو پیارے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور پیارے آقا نے یہ امت کو تعلیم دی کہ جو قیامت کا منظر ہے اس وقت لوگ کہتے ہیں دیکھا جائے گا. اور بھائی جب قیامت کے اندر پہنچو گے اور فرشتے اٹھا کر کے تمہیں بٹھائیں گے, اور اس وقت قبر دبائے گی جیسے سرکار نے فرمایا, اور سرکار کے فرمان پہ جس کا ایمان اور یقین نہیں ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں قبر دبائے گی, اور فرمایا قبر جب دبائے گی تو دائیں جو پسلیاں ہیں وہ بائیں پسلیوں کے اندر داخل ہو جائیں گی, بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کے اندر داخل ہو جائیں گی, اور انسان کی ہڈیوں کا کچومر نکال دیا جائے گا. اور اس وقت جب بندے کی یہ حالت ہوگی قبر دبائے گی, مجھے یہ بتائیے کیا اس وقت دیکھا جائے گا؟ جب فرشتے آ کے سوال کریں گے ماں رب تیرا رب کون ہے, زبان پہ اگر یہ جملہ آ گیا,
हैहात ला अदरी, हाय अफसोस मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो खबर नहीं है मेरा रब कौन है। क्या उस वक्त जब फरिश्ते पूछेंगे दीनो, तेरा दीन क्या है, उस वक्त अगर जवाब पे दीन इस्लाम जारी ना हुआ और जवाब पे ये आ गया हैहात ला अदरी, मुझे क्या खबर, मुझे क्या पता मेरा दीन क्या है, उस वक्त जब सरकार का चेहरा दिखाया जाएगा, फरिश्ते पूछेंगे इनके बारे में क्या कहा करता था, सरकार मदीना के बारे में तेरा क्या नजरिया था, क्या अकीदा था। उस वक्त अगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख अनवर फेर लिया, मुझे बताइए उस वक्त देखा जाएगा, उस वक्त जो हालत होगी, उस वक्त जो कंडीशन होगी, उस वक्त जो बंदे के ऊपर गुजर रही होगी, ये तो वही जानता है ना। सुल्तान बाबू फरमाते हैं जीने की जानन सार मोयामी, वही जाने जो कब्र में जा रहा है, वही जाने जो मरता हो। आप फरमाते हैं जो मरने वाला है, जिसको तुम दफना के आए हो, ये तो उसको ही पता है कि कब्र के अंदर क्या हो रहा है, कब्र के अंदर क्या बीत रही है उस मरने वाले के ऊपर। इसलिए खुदारा पता नहीं है, मौत ना बचपन देखती है। आज तक कभी आपने देखा तो कोई लिमिट हो 40 साल के बाद मौत आएगी, आपको पता है 50 साल के बाद मौत आएगी, 30 साल के बाद मौत आएगी, ना ना, हमने एक एक दिन के बच्चों को भी कब्र में उतारा है, हमने एक एक माँ के बच्चों को भी कब्र के अंदर उतारा है, हमने बड़े बड़े नौजवानों को, बड़े बड़े कद कुला, बड़े बड़े तुम तराक वाले, वो लोग जो अपने जिस्म पर मक्खी नहीं बैठने दिया करते थे, जिनका लिबास बड़ा शाहाना हुआ करता था, उनको भी हमने मनोमट्टी तले दफन कर दिया। बड़े बड़े बुजुर्ग जो कहते थे कि नहीं अभी तो मैं बड़ा सेहतमंद हूँ, अभी तो मेरे अंदर बड़ी कुव्वत और तवानाई मौजूद है, ऐसे बुजुर्गों को भी हमने अपने हाथों के साथ कब्र में उतारा है। हाय अफसोस, इतने लोगों को कब्र में उतारने के बाद भी तुम्हारे दिल के ऊपर बिजलियां नहीं गिरी, इतने लोगों को दफनाने के बावजूद रोजाना ऐलान होता है, अरे भाइयों सुनो, फलां के वालिद इंतकाल कर गए, फलां की अम्मी जान का इंतकाल हो गया, और फलां का मासूम बेटा इस दुनिया से चला गया, फलां की बीवी इंतकाल कर जाती है। जब लोग ये सुनते हैं, ज़हन के अंदर कभी ख्याल नहीं आया एक दिन ऐसा भी आएगा, हमारा भी ऐलान होगा, दुनिया वालों सुनो, फलां चौधरी साहब, फलां खान साहब और फलां मलक साहब वो इस दुनिया से चले गए हैं। मुझे बताइए, जब उठाया जाता है, जब कब्र के अंदर दफनाया जाता है, शेख सादी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि इरशाद फरमाते हैं अल्लाह बड़ा अदल करने वाला है। अल्लाह क्या करने वाला है? बड़ा अदल करने वाला है। अल्लाह से बड़ा मुनसिफ कोई नहीं, अल्लाह से बड़ा अदल करने वाला कोई नहीं। कहते इस बात में मुझे यकीन था, लेकिन अल्लाह के अदल और इंसाफ पे उस दिन मुझे बहुत ज्यादा यकीन आया और अल्लाह के अदल पे रश्क किया मैंने, या अल्लाह तो कितना बड़ा इंसाफ करने वाला है। जिस दिन मैंने अमीर और गरीब का कफन भी एक जैसा देखा और अमीर और गरीब की कब्र भी एक जैसी देखी, कफन भी एक जैसा। बताइए, दुनिया के अंदर जो 50-50 हजार के लाखों के जूते पहनने वाला था, जो लाखों के शाहाना लिबास पहनने वाला था, मुझे ये बताइए जब उसे कब्र के अंदर उतारा गया, उसके जूते उसके साथ गए, उसके शाहाना लिबास उसके साथ गए, उसके लैपटॉप उसके साथ गए, उसके महंगे आईफोन उसके साथ गए, कोई चीज भी उसके साथ नहीं गई। उसके साथ जो चीज गई है कब्र के अंदर, वो सिर्फ एक ही चीज है। वो क्या चीज है? वो उसके आमाले सालिहा की दौलत है, वो उसकी नमाज है, वो उसका रोजा है, वो उसका हज है, वो उसकी ज़कात अदा की हुई है, वो लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, वो बड़ों के साथ अदब के साथ पेशाना उसके साथ गया, छोटों पर शफकत करना उसके साथ गया, दुनिया के अंदर इंसाफ करना, ये जो आमाले सालिहा थे ये कब्र में उसके साथ गए। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी प्यारी हदीस मुबारक है। सरकार इरशाद फरमाते हैं बंदे के 3 दोस्त होते हैं। कितने जी? 3। और फरमाया एक दोस्त तो वो है, फरमाया कि बंदा इस दुनिया से उसकी आंखें बंद हुई नहीं, फौरन उसका ताल्लुक टूट गया और फौरन उसकी यारी वहीं पे धरी की धरी रह गई। सरकार ने फिर पूछा, फरमाया क्या इस दोस्त के साथ यारी लगाने का कोई फायदा है? तो सहाबा किराम अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह कोई फायदा नहीं। सरकार ने फरमाया जो मरने के बाद वो फौरन जिससे ताल्लुक खत्म हो जाता है वो तुम्हारी कमाई हुई दौलत है। वो कमाई हुई क्या है? दौलत है।
مرے آپ اس دنیا سے گئے، اس کے بعد کفن آپ کا وہی لایا گیا جیسے غریب کو کفن دیا جاتا ہے، اور قبر کے اندر آپ کو اتار دیا گیا۔ مان لو دولت آپ کے ساتھ نہیں گیا، اب جب قبر کے اندر اتار دیا گیا، اب آگے سنیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسری چیز جو بندے کے ساتھ جاتی ہے وہ قبر تک اس کے ساتھ جاتی ہے، جس سے بندہ پیار کرتا ہے، جو دوست ہے اس کا دوسرا، جو قبر تک گیا، دفن کیا، واپس گھر کے اندر آ گیا، پھر خبر ہی نہیں لی، پتہ نہیں قبر والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ جو قبر تک ساتھ گیا، اس کے ساتھ بھی دل لگانے کا کوئی فائدہ ہے؟ تو صحابہ کرام عرض کرنے کے کچھ فائدہ نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا یہ بندے کے وہ رشتہ دار ہیں جو رشتہ داری بندہ جن کے ساتھ نبھایا کرتا تھا، وہ قبر میں دفن کیا، واپس آ گئے۔ تیسرا دوست اور یار وہ ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو وہاں پہ چھوڑ کر کے نہیں آیا، جب بندہ قبر میں پہنچا ہے تو قبر میں بندے کے ساتھ روشنی بن کے قبر میں گیا ہے، قبر کے اندر گرمی تھی، ٹھنڈک بن کے گیا ہے، جو بندے کی قبر کو نور علی نور بنا دیتا ہے وہ کیا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بندے کا تیسرا دوست ہے، اور فرمایا بتاؤں یہ دوست کیا ہے؟ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں یہ بندے کے اچھے اعمال ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بندے کے اچھے اعمال ہیں جو قبر کے اندر بھی بندے کے ساتھ گئے، اس لیے فرمایا اس کے ساتھ یاری لگاؤ جو قبر تک تمہارا کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، جو تمہارے ساتھ تعلق بڑھاتا ہے۔ اور پیاری حدیث مبارکہ سنیے سرکار کی، سرکار ارشاد فرماتے ہیں قرآن سے یاری لگاؤ، اور عشاء کی نماز کے بعد سرکار فرماتے ہیں سونے سے پہلے پیارے آقا نے فرمایا تم سورہ ملک پڑھ کے سویا کرو۔ یا رسول اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا بینیفٹ کیا ملے گا؟ ہر بندہ کام کرتا ہے یہی سوچ کے کرتا ہے نا جی میں وہ کاروبار کروں جس سے نفع زیادہ ملے، میں وہ کام کروں جس سے فائدہ زیادہ ملے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس کا بینیفٹ اور فائدہ کیا ہے؟ تو کریم آپ نے ارشاد فرمانے لگے سورہ ملک کے ساتھ یاری لگاؤ، اور فرمایا جب تم قبر میں پہنچو گے قیامت والے دن بھی، میدان حشر میں بھی، یہ سورہ ملک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جائے گی۔ اگر تمہیں تمہارے برے عملوں کی وجہ سے جہنم میں جانے کا حکم دے دیا گیا، یہ سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جائے گی اور عرض کرے گی یا اللہ یا اس بندے کو جہنم سے نکال دے یا مجھے قرآن پاک سے نکال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر سی بات ہے سورہ ملک کو قرآن سے تو نہیں نہ نکالے گا، اللہ سورہ ملک کی شفاعت قبول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنمی کو جو جہنم کا حقدار بن چکا ہے برے عمل کی وجہ سے، اللہ اسے جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ آپ بتائیے یاری کس چیز کے ساتھ لگانی ہے؟ قرآن کے ساتھ یاری لگائیں، آپ نے یاری لگانی ہے حدیث مصطفیٰ سے یاری لگائیں، آپ نے اگر تعلق بڑھانا ہے خدا را نماز کے ساتھ تعلق بڑھائیں۔ اور اس سے پھر اگلی بات قیامت آنی ہے اور اس دن جو سوالات کیے جائیں گے بڑے سخت سوالات، وہ صرف دو آپ اپنے ذہنوں کے اندر رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا بندے کو اپنے سامنے اور بلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اسے اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ سوال نہیں پوچھ لیتا۔ پہلا سوال اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتا ذرا مال کمایا تو نے کہاں سے؟ مال کمانے کے ذرائع کیا تھے؟ کیا تو نے رشوت لے کے مال تو نہیں کمایا؟ کیا جھوٹ اور فرار کے ساتھ مال تو نہیں کمایا؟ کیا دو نمبر چیز کو ایک نمبر بنا کے تم نے مال بیچ کر کے یہ مال حاصل نہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال پوچھے گا اس کا ذریعہ کیا تھا؟ کیا تم نے سود سے یہ مال تو نہیں کمایا؟ کیا بہنوں کا حق تو ہڑپ نہیں کیا؟ کیا تم نے اپنے بھائیوں کی چیزوں کو غصب تو نہیں کیا؟ آپ دنیا کے اندر بڑے عالیشان گھر کے اندر رہتے ہیں لیکن جب معلومات لی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کو اپنے بہنوں کو ان کا حق غصب کر کے اتنا بڑا محل تعمیر کیا ہے۔ اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا وہ مکان بنانے والے یہ دھیان کر ذرا سوچ تو رزق حلال سے مکان تعمیر کر رہا ہے یا رزق حرام سے مال تعمیر کر رہا ہے؟ اور فرمایا تو مال یہ لگا کے اس مکان کو تعمیر کر کے چلا جائے گا، فرمایا رہیں گے اور لیکن قبر میں حساب تو جا کے دے گا، رہیں گے اور عیاشیاں اور کریں گے۔ اس لیے خدارہ ان چیزوں کو سمجھیں، آج جو حق آپ نے غصب کیا فوراً جس کا حق ہے اس کو واپس کریں۔ ارے بھائی کتنی زندگی باقی ہے؟
جس کا حق ہے حقدار کو اس کا حق پہنچائیں. ابھی آپ عدل کریں, آپ لوگوں کے ساتھ عدل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن آپ کے ساتھ عدل نہیں, انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ ضرور فضل والا معاملہ فرمائے گا. اس لیے کہ میاں صاحب فرماتے ہیں نا, عدل کریں تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے, فضل کریں تا بخشے جامن میرے جے موکالے. اس لیے مال ذرا سوچ سمجھ کے لگائیے, کمائیے بھی سوچ سمجھ کے. دوسرا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندے سے پوچھے گا وہ یہ فرمائے گا, مال تو نے کما تو لیا لیکن یہ بتا مال لگایا کہاں پہ, تو نے اس مال کو خرچ کہاں پہ کیا, کون سی وہ جگہ ہے؟ کیا یہ مال تو نے کہیں ایسی جگہ پہ خرچ تو نہیں کیا جہاں پہ غلط کام ہوتے تھے, ایسی جگہ پہ تو خرچ نہیں کیا جہاں پہ الٹے کام ہوا کرتے تھے. اور اگر انسان نے بری جگہ پہ خرچ کیے ہوئے, اگر انسان نے اپنا مال اپنے یاروں دوستوں کو کھلانے کے اندر خرچ کر دیا, طرح حال ہے کہ اس کے والدین کو اس کے مال کی ضرورت تھی, اس نے شراب پر اپنا مال خرچ کر دیا, کباب پر اپنا مال خرچ کر دیا, اور لوگوں کے ساتھ ناجائز تعلقات بڑھانے میں اپنا مال خرچ کر دیا, تو وہ سوچ لے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دینا ہے. اور اگر بندے نے اپنا مال کمایا بھی رزق حلال اور اس کو خرچ بھی اچھی جگہ پہ کیا, کہیں مسجد بن رہی تھی اس نے مسجد کے اندر خرچ کیا, کہیں مدرسہ تعمیر ہو رہا تھا اس نے مدرسے کے اندر اپنا مال خرچ کیا, کہیں ہاسپٹل بن رہا تھا اس نے وہاں پہ ہسپتال بنایا, ہسپتالوں میں اپنا مال خرچ کیا. لوگ جو بھوکے مر رہے تھے, بھوکوں کی دستگیری کی, بھوکوں کو کھانا کھلایا, اس نے اپنا مال بھوکوں کو کھانا کھلانے کے اندر خرچ کیا. اس کے مسلمان بھائی جیسا کہ فلسطین کے اندر کمزور ہیں, اس نے ان کی امداد کے لیے اپنا مال خرچ کیا, لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے اندر اپنا مال خرچ کیا. جہاں پہ پانی کی سبیل کی ضرورت تھی وہاں پہ پانی کی سبیل لگوائی اور اچھے کام کے اندر اپنا مال خرچ کیا. جس نے ایسی جگہوں پہ اپنا مال خرچ کیا, اب وہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا, نظریں اٹھیں گی تو نہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, شرم سے بندہ پانی پانی ہو رہا ہوگا, لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ نظریں جھکا کے عرض کرے گا, یا اللہ میں نے اپنا مال دو کاموں کے اندر خرچ کیا, یا میں نے اپنا مال مسجد بنانے میں خرچ کیا, یا اپنا مال تیرے بندوں کو کھانا کھلانے کے اندر خرچ کیا. جب بندہ اس انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی صفائی پیش کرے گا تو پھر آپ یہ یقین رکھیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ فضل ہی فضل فرمائے گا. آپ کے لاکھ عیب بھی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور پردے ڈالے گا. اس لیے دلیر نہ بنے, یہ نہیں کہ ہم نے مریں گے تو جناب دیکھا جائے گا, قبر میں جائیں گے تو دیکھا جائے گا. نہ قبر کے اندر جانا ہے, اور یہ اٹل حقیقت ہے. قرآن کی 20 آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں, لیکن ہم نے اس بات کو ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ ہم نے مر جانا ہے, اس دنیا سے چلے جانا ہے. کسی کا حق دبا کے نہیں جانا, کسی پر ظلم اور زیادتی کر کے نہیں جانا. ہم نے قبر کے اندر برے اعمال نہیں لے کر کے جانے. جو شرابی ہیں خدا را شراب سے آج ہی توبہ کریں, اور جن کو زنا کی لت پڑ چکی ہے خدا را زنا سے توبہ کریں. وہ لوگ جو بے نمازی ہیں مسجد کے اندر نہیں آتے, خدا را مسجد کو اپنا گھر بنائیں, اپنا مسکن بنائیں, اور زیادہ اپنا جو وقت ہے وہ مسجد کے اندر نوافل ادا کرنے کے اندر بسر کریں, نماز ادا کرنے کے اندر بسر کریں. آپ اعمال صالحہ کے ساتھ دوستی لگائیں, انشاءاللہ قبر میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا, حشر میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پہ رحم و کرم فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قبر کے اندر بھی سرخرو فرمائے, اور میرا اللہ ہمیں حشر کے اندر بھی سرخرو فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ سنت ادا فرمائے.